دوستو ہلاکو خان کون تھا؟ دوستو ہلاکو خان کا تعلق منگول قبیلے سے تھا اور وہ چنگیز خان کا پوتا تھا۔ اس کا باپ طلوئی خان تھا۔ دوستو ہلاکو خان بچپن میں سخت ماحول میں گزرا کیونکہ منگول قبیلے کی جو زندگی ہے وہ جنگ میں زیادہ تر گزرتی تھی۔ وہ کم عمری سے ہی تیر اندازی، گھڑ سواری اور تلوار بازی سیکھنے لگا۔ خانہ بدوش زندگی کے باعث اسے صبر، برداشت اور سخت محنت کی عادت پڑی۔ اس کے ارد گرد ہمیشہ جنگی تیاری اور لڑائی کی فضا رہتی تھی۔ چنگیز خان کے اصول اور قوانین بچپن سے ہی اس کی پرورش کا حصہ بنے۔ دوستو ماں نے ہلاکو خان کی تربیت میں بڑا کردار ادا کیا اور اسے بہادری کے ساتھ ذہانت بھی سکھائی۔ بچپن سے ہی اسے سخت گیر اور ظالم مزاج بنایا گیا تاکہ وہ قبیلے کی قیادت کر سکے۔ یہی سخت حالات اور جنگجو تربیت آگے چل کر اس کے ظالم بادشاہ بننے کی بنیاد بنے۔ دوستو ہلاکو خان کی جوانی ایک ماہر سپاہی بن چکا تھا۔ وہ جوانی میں وہ گھڑ سواری، تیر اندازی اور فوجی حکمت عملی میں ماہر ہو گیا تھا۔ اس کی طبیعت سخت گیر اور ظالم تھی جس کی وجہ سے سپاہی اس سے ڈرتے تھے۔ چنگیز خان کی طرح اس نے بھی دنیا کو فتح کرنے کا خواب دیکھنا شروع کر دیا۔ جوانی میں ہی اس کو بڑے لشکر کی کمان سونپ دی گئی۔ دوستو ہلاکو خان کو اپنے بھائی منگے کے خان نے مغربی دنیا کو فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ اس نے ایران، عراق اور شام تک اپنی فتوحات کا سلسلہ پھیلایا۔ 1258 میں اس نے بغداد پر حملہ کیا جو اس وقت عباسی خلافت کا مرکز تھا۔ دوستو بغداد کو آگ لگا دی گئی، کتب خانوں کو جلا دیا گیا اور لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ عباسی خلیفہ معتصم باللہ کو گرفتار کیا اور اذیت ناک طریقے سے قتل کر دیا۔ دوستو بغداد کی گلیاں لاشوں سے بھر گئی اور خون دریا کی طرح بہہ گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ دریائے دجلہ کا جو پانی تھا کئی دن تک سرخ رہا اور کتب خانے سیاہ سیاہ ہو گئے جل کر۔ لاکھوں عورتیں اور بچے قتل ہوئے یا غلام بنا دیے گئے۔ وہ جہاں بھی جاتا شہروں کو اجاڑ دیتا اور معصوموں کو قتل کرتا۔ اس کے ظلم سے اسلامی دنیا صدیوں تک زخمی رہی۔ دوستو بغداد کی تباہی اور دیگر فتوحات کے بعد ہلاکو خان نے ایران کو اپنا مرکز بنایا۔ اس نے مراغہ شہر میں اپنا مضبوط قلعہ اور دارالحکومت بنایا۔ بڑھاپے میں اس کا جسم کمزور ہونے لگا لیکن ظالم مزاج ویسا ہی رہا۔ اس نے اپنی آخری زندگی زیادہ تر ایران اور قفقاز کے علاقوں میں گزاری۔ بڑھاپے میں بھی عیش و آرام کی زندگی گزارتا لیکن کئی مرتبہ بیماریوں کا شکار ہوا۔ اس کی فوجی طاقت باقی رہی مگر پہلے جیسی فتوحات نہ کر سکا۔ دوستو ہلاکو کا سب سے بڑا صدمہ یہ تھا کہ وہ شام اور مصر کو مکمل طور پر فتح نہ کر سکا کیونکہ وہاں مملوک سلطان سیف الدین اور بیبرس نے منگولوں کو شکست دے دی تھی۔ دوستو یہ معرکہ عین جالوت 1260 میں آیا۔ یہ شکست ہلاکو خان کی بڑھاپے کی زندگی پر بوجھ بن گئی اور اس کے غرور کو توڑ گئی۔ دوستو ہلاکو خان کی موت 1265 میں ہلاکو خان بیمار ہو گیا۔ اس کی بیماری زیادہ تر معدے اور جسمانی کمزوری سے جڑی تھی۔ اس وقت وہ ایران کے علاقے تبریز کے قریب رہ رہا تھا۔ بڑھاپے کی بیماری اور شکستوں کی پریشانی نے اس کی صحت مزید خراب کر دی۔ آخر کار 8 فروری 1265 کو ہلاکو خان کی موت واقع ہو گئی۔
اس کی لاش کو ایران کے شہر مراغہ کے قریب دفن کیا گیا، جہاں اس کا بڑا قلعہ اور صدر گاہ بھی موجود تھی۔ اس وقت موت اس کی سلطنت اس کے بیٹے اباقہ خان کو ملی اس کی موت کے بعد، جو اہل خانی حکومت کا دوسرا حکمران تھا۔ دوستو، ہلاکو خان اپنی جوانی میں ایک ظالم اور خونخوار بادشاہ تھا۔ اس نے لاکھوں بے گناہ لوگوں کو قتل کیا۔ دوستو، میں آپ کو بغداد کا ظلم بتاتا ہوں کہ اس نے جو صرف بغداد کے اوپر ظلم کیا۔ دوستو، اس وقت جو بغداد کا عباسی خلیفہ تھا اور وہ علمی تہذیبی مرکز تھا بغداد، خلیفہ معتصم باللہ نے منگولوں کو خوش کرنے کے لیے ہلاکو خان سے بہانے سے حملہ کروایا۔ جنوری 1258 میں ہلاکو خان نے اپنی عظیم فوج کے ساتھ بغداد پہنچا اور شہر کا اس نے محاصرہ کر لیا۔ کچھ ہی دنوں میں شہر کی دیواریں ٹوٹ گئیں اور منگول جو فوج تھی ہلاکو خان کی، وہ شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ ہلاکو خان نے حکم دیا کہ بغداد کے مرد، عورتیں اور بچے سب کو قتل کر دیا جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ تقریباً 10 لاکھ سے زائد انسان قتل ہوئے اس وقت۔ خلیفہ معتصم باللہ کو بھی گرفتار کیا گیا اور بعد میں بے عزتی کے ساتھ اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ گلیاں لاشوں سے بھر گئیں اور کئی دن تک خون دجلہ میں بہتا رہا۔ دوستو، بغداد اس وقت علم و حکمت کا مرکز تھا۔ یہاں دنیا کی سب سے بڑی لائبریریاں موجود تھی۔ ہلاکو خان کے سپاہیوں نے لاکھوں کتابیں دریائے دجلہ میں پھینک دی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ دریا کا جو پانی تھا کئی دن تک سیاہ رہا، کیونکہ کتابوں کی روشنائی پانی میں گھل گئی تھی۔ یہ علم و تحقیق کا وہ خزانہ تھا جسے دنیا دوبارہ حاصل نہ کر سکی۔ بغداد کے باغات، عمارتیں اور محلات جلا دیے گئے، بازار اور مساجد کو مسمار کر دیا گیا۔ وہ عظیم شہر جو روشنی اور علم کا مرکز تھا، کھنڈر میں بدل گیا۔ اس حملے کے بعد بغداد دوبارہ کبھی بھی اپنی پرانی شان و شوکت سے واپس نہ پا سکا۔ دوستو، یہ تھی آج ہماری ہلاکو خان کے متعلق سٹوری۔ مزید اسلامک سٹوری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن رکھیں تاکہ نئی آنے والی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔